یار آپ نہیں جانتے ہیں کہ آل رسول کا مقام کیا ہے، آل رسول کا مرتبہ کتنا بڑا ہوا کرتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی اختلاف بھی تھا، مفتی شمس الدین جو مکرانہ کے رہنے والے، ہم ان سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو جملے آپ نے استعمال کیے ہیں، جو بات آپ نے کہی ہے اسٹیج پر بیٹھ کر، میں یہ کہتا ہوں یہ جملے درست نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ آپ کو اگر بات سے اختلاف تھا سید گلزار میاں کی، اگر گلزار ملت کی بات سے آپ کو اختلاف تھا تو آپ کو پہلے ان سے تحقیق کرنا چاہیے تھی، ان سے بات کرنا چاہیے تھی۔ ایک آل رسول کی شان میں اس طرح کے جملے نکالنا یہ بالکل برداشت کے خلاف ہے، یہ بالکل غلط بات ہے، آپ کو معافی مانگنا چاہیے۔ آج کا جو دور ہے نا، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے۔ آج یہ فیمس ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آج ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت زیادہ علم ہے، بہت بڑے آپ عالم ہیں، مفتی ہیں، یا بہت بڑے آپ محدث ہیں، تبھی آپ جا کر کے فیمس ہوں گے۔ آپ کچھ بھی نہیں ہے نا، آپ صرف کورے ہیں، کچھ نہیں ہے، آپ بس چرب زبانی آپ کے پاس ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو بھی منہ میں آتا ہے آپ بکتے ہیں، اور آپ کی ویڈیو آ جاتی ہے یوٹیوب پر، فیس بک پر، پھر ہماری بھولی بھالی عوام ایسے لوگوں کو بڑھاوا دیتی ہے، پھر اپنے گاؤں میں، اپنی بستیوں میں ایسے لوگوں کو بلاتی ہے، اور انہیں موٹے نذرانے دینے کے بعد میں ان کو 7ویں آسمان تک پہنچا دیتی ہے۔ اتنا اوپر ان کو چڑھا دیا جاتا ہے، بس ایک ویڈیو کسی کی وائرل ہو جائے۔ ضروری نہیں، میں نے کہا نا، بہت ایسا نہیں ہے کہ مستند عالم ہیں آپ، بہت زیادہ ڈگریاں آپ کے پاس میں، بہت بڑے عالم ہیں آپ، بہت بڑے مفتی ہیں، تبھی کہیں جا کر کے آپ کو کوئی منصب ملے گا، کوئی مقام ملے گا، کوئی مرتبہ ملے گا۔ یہ دور حاضر کی بات ہے، یہ اس دور کی بات ہے جب آپ کچھ بھی بکنے والوں کو اسٹیجوں پر بٹھاؤ گے، آپ بغیر علم والوں کو اسٹیجوں پر بٹھاؤ گے، آپ کم علم والوں کو اسٹیجوں پر بٹھاؤ گے، تو حالات یہی ہوں گے جو آج یہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ میرے عزیزو، سید گلزار میاں صاحب کہ جنہوں نے کوئی بات کہی کہ جو صرف ایک آدھی ویڈیو ڈال کر کے، شاید آدھی ویڈیو ڈال کر کے آگے پیچھے کاٹا، اور آدھی ویڈیو وہ ڈالی اور وہ وائرل ہو گئی بہت زیادہ۔ اس میں آپ نے یہ کہا کہ کربلا کے اندر بھی اور جو دیگر جنگیں ہوئی ہیں، جو شہید ہوئے، وہ سارے شہید بھی مسلک اعلی حضرت کے ماننے والے تھے، یا کربلا کے اندر بھی مسلک اعلی حضرت کے ہی ماننے والے تھے، مسلک اعلی حضرت پر ہی چلنے والے تھے۔ بہرحال یہ بات ہے اس ویڈیو کے اندر، لیکن آگے پیچھے کا کاٹا گیا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں سید گلزار میرے عزیزو، جو آل رسول ہیں، جو سید ہیں، اگر مفتی شمس الدین صاحب کو کوئی اختلاف بھی تھا، کوئی بات کہنا بھی تھی، ٹھیک ہے نا، تو پہلے بات کر لی جاتی سید صاحب سے، حضور گلزار ملت سے پہلے بات کر لی جاتی، کال پر بات کر لیتے، یا زیادہ آپ کو پریشانی تھی تو جا کر کے مل لیتے کہ حضور آپ کے کہنے کا مقصد کیا تھا، آپ کیا کہنا چاہتے تھے، اس سے آپ کیا بتانا چاہتے تھے۔ یار یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہو کہ ہاں آج جو مسلک اعلی حضرت کے ماننے والے ہیں، یا آج جو بریلی سے پیغام دیا جاتا ہے، جو درس دیا جاتا ہے، آج جو مسلک اعلی حضرت کے ماننے والے ہیں، یہ آج ہی نہیں بلکہ یہی سوچ رکھنے والے کربلا کے میدان میں بھی تھے، یہی تھنکنگ رکھنے والے دیگر جنگوں میں جو شہید ہوئے ہیں وہ شہداء اسلام بھی تھے۔ یہ کہنے کا مقصد ہو تو میرے عزیزو، کسی بھی بات کو، بس کسی بھی بات کو اٹھا لیا جاتا ہے، کاٹ دیا جاتا ہے، کیونکہ بڑے بڑے میرے عزیزو لوگ ایسے پڑے نا جو پیسوں کے لالچی ہیں، جو پیسوں کے چکر میں، چند ویوز کے چکر میں وہ یہ نہیں دیکھتے یار کہ کیسی ہستی ہے، کیا مرتبہ ہے، کیا مقام ہے ان کا، بس انہوں نے کاٹا، اٹھایا اور ڈال دیا۔ اب دیکھیں پھر گالیاں بکی جا رہی ہیں، اب دیکھیں پتہ نہیں کیا کیا کہا جا رہا ہے۔ یار آپ نہیں جانتے ہیں کہ آل رسول کا مقام کیا ہے، آل رسول کا مرتبہ کتنا بڑا ہوا کرتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی اختلاف بھی تھا، مفتی شمس الدین جو مکرانہ کے رہنے والے، ہم ان سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو جملے آپ نے استعمال کیے ہیں، جو بات آپ نے کہی ہے اسٹیج پر بیٹھ کر، میں یہ کہتا ہوں یہ جملے درست نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ آپ کو اگر بات سے اختلاف تھا سید گلزار میاں کی، اگر گلزار ملت کی بات سے آپ کو اختلاف تھا، تو آپ کو پہلے ان سے تحقیق کرنا چاہیے تھی، ان سے بات کرنا چاہیے تھی۔ ایک آل رسول کی شان میں اس طرح کے جملے نکالنا یہ بالکل برداشت کے خلاف ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ آپ کو معافی مانگنا چاہیے، اگر کوئی اختلاف ہے تو آپ جا کر کے بات کریں۔ تو یار میں یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ ہر کسی کو اپنے جلسوں میں نہ بلاؤ، ہر کسی کو اسٹیج پر نہ بٹھا دو۔ اب دور تو یہی ہے، یہی دور چل رہا ہے، کیونکہ
میرے عزیزو آپ دیکھ رہے ہیں ایک ماحول ایسا تھا، ایک وقت ایسا تھا کہ اگر بستی میں جلسہ ہونا ہے، گاؤں میں جلسہ ہونا ہے یا شہر میں جلسہ ہونا ہے تو جو نوجوان ہوا کرتے ہیں، جو بستی والے ہوا کرتے تھے، وہ کسی عالم کے پاس جاتے تھے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ تقریر کرنا یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے، یہ بھی ایک ہنر ہے، یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ بڑے بڑے علم رکھنے والے، بڑے بڑے عالم، ان کے پاس میں نہیں ہوتی ہے چرب زبانی، ٹھیک ہے نا، وہ اس طرح سے بیان نہیں کر سکتے جو لوگوں کو پسند ہے، یہ بات ہم مانتے ہیں۔ لیکن ایک دور ایسا تھا کہ اگر جلسے ہوا کرتے تھے تو لوگ علماء کے پاس جاتے، ان سے جا کر کے مشورہ لیتے کہ حضرت آپ بتائیں کس کو بلانا ہے، کون ایسا ہے جو بہترین عالم ہے، جو ہماری اصلاح کر سکے، جو قوم کو کچھ اچھا پیغام دے کر کے چلا جائے۔ ایک وقت ایسا تھا کہ شاعر کو بھی اگر بلانا ہے، نعت خواں کو اگر بلانا ہے تو کسی جانکار سے مشورہ لیا جاتا تھا، کسی اچھے سے مشورہ لیا جاتا تھا، کسی پہچان والے سے مشورہ لیا جاتا تھا، کیونکہ ایک عالم ہی عالم کو پہچان سکتا ہے، ایک عالم ہی عالم کی پہچان کر سکتا ہے۔ لیکن آج کیا دور ہے، آج یہ عوام، ہماری بھولی بھالی عوام کسی سے کچھ نہیں پوچھ رہی ہے، نہ کسی عالم سے ان کا کوئی رابطہ ہے، نہ کسی مولوی سے ان کا کوئی رابطہ ہے۔ بس انہوں نے یوٹیوب نکالا، وہاں سرچ کیا کہ کون اچھا تیز تیز بول رہا ہے، کون فراتے دار بول رہا ہے، کون کس طرح سے لہرا رہا ہے، ان ساری باتوں کو دیکھا، نمبر سب کے ہیں ویڈیو کے نیچے، نمبر لگایا اور تاریخ لے لی۔ اب یہ نہیں دیکھا کہ وہ شخص اسٹیج پر بیٹھنے کے لائق ہے کہ نہیں ہے، ممبر پر بیٹھنے کے لائق ہے کہ نہیں ہے، کچھ نہیں دیکھا، بس اٹھایا اور لا کر کے بٹھا دیا، کیونکہ ویڈیو وائرل ہو چکی ہے حضرت کی ویڈیو بہت ساری وائرل ہیں۔ ویڈیو وائرل تو اور لوگوں کی بھی ہوا کرتی، اور بھی لوگ ہیں جن کی ویڈیو وائرل، تو صرف ویڈیو وائرل ہونا یہ دلیل ہے کہ آپ بہترین مقرر ہیں، آپ بہترین شاعر ہیں، آپ بہترین نعت خواں ہیں، اور نہ جانے کتنے اچھے اچھے عالم، کتنے اچھے اچھے میرے عزیز و علم رکھنے والے، صلاحیت رکھنے والے، وہ بیچارے ایسے ہی بیٹھے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جب ایسے لوگوں کو اسٹیجوں پر لا کر کے بٹھاؤ گے تو ان کے منہ سے سوائے غلط جملوں کے اور کچھ نہیں نکلے گا، یا تو وہ پھر توبہ کرتے پھریں گے آئے دن۔ پھر ہوتا یہی ہے، ایسے لوگ جملے بول دیا کرتے ہیں اسٹیجوں پر آ کر کے، پھر بعد میں کیا ہوتا ہے، پھر بعد میں آ کر کے پھر معافیاں مانگتے ہیں، بعد میں آ کر کے پھر توبہ کرتے ہیں۔ یار عوام کو کیا پیغام دینا چاہتے ہو، عوام کو تم کیا میسج دینا چاہتے ہو؟ آج بات جوڑنے کی چل رہی ہے، بات جوڑا جائے، جو عوام بکھری ہوئی ہے نا آپس میں، ہم جو بٹے ہوئے، ایک ہو جائیں یار، ایک جٹ ہو جائیں۔ لیکن تم آپسی اختلافات کو ختم نہیں کرو گے تو یہ عوام کا کیا ہوگا؟ جب اچھے لوگ ایسے لوگوں کے خلاف نہیں بولیں گے تو یہ جہالت پھیلاتے رہیں گے، اور اسی طرح سے جو منہ میں آئے گا بکتے رہیں گے۔